اصل بادشاہت تو اس کی ہے جو اللہ کے دربار میں سر جھکا دے۔ اللہ اسے اس دنیا کی حکومت کے علاوہ اور حکومتیں عطا فرما دیتا ہے۔ عقل جب عشق سے واقف ہو جاتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ دشمنوں سے زیادہ تمہارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں تمہارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ انسان کے قول و فعل اس کے دل میں چھپی ہوئی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انسان کو خاموشی سے اس دنیا میں اپنے اعمال نامے پر غور کر لینا چاہیے۔ صابر اپنے صبر کی ڈھال سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ پہلے میں ہوشیار تھا، دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ وہی باعزت ہوں گے جنہوں نے بے رخی کی طرف رخ کیا اور جن کی منزل سرائے لامکانی ہوگی۔ جب تک عشق خداوندی حاصل نہیں ہوتا انسان کی زبان چلتی رہتی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نادام ہوتا ہے تو رحمت خداوندی اس کے دل میں شائستگی کو رفع کر دیتی ہے۔ انسان کتنا ہی عقل مند ہو، برے دوست کی صحبت اسے اندھا کر دیتی ہے۔ دنیا میں برے یار سے بری کوئی چیز نہیں۔ تکالیف کا آنا بھی محبوبیت کی دلیل ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ محبوبوں کی ہوتی ہے۔ یاد رکھ، جب تک تیرا عشق دنیا سے ہے تیرا مقام نہ بدلے گا۔ انسان کو نیکی اور بدی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے۔ وہ ذہین لوگ جنہوں نے علوم میں طرح طرح کی مشابہتیں کی ہیں، ان کو بھی عشق کا علم نہ ہو سکا۔ مرشد کی نرمی اور سختی دونوں روحانی مدراج کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا جب نیند کی حالت میں سب کچھ دیکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ دل کی آنکھیں جسمانی آنکھوں سے بدرجہ افضل ہوتی ہیں۔ جسم کا گھر تیری ملکیت نہیں، یہ تو کرائے کا اور عارضی گھر ہے۔ تو نفسانی خواہشات کو ترک کر دے گا تو آخرت کی نعمتوں کا لطف محسوس کرنے لگے گا۔ میں خاموشی میں تم سے محبت کرنے کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ خاموشی میں مجھے کوئی رد نہیں ملتا اور خاموشی میں میرے سوا تیرا کوئی نہیں ہوتا۔ اے اللہ، اگر میرے منہ سے تیری مرضی کے خلاف باتیں نکلیں اور عیب کے راز ظاہر کرنے لگو تو میرا منہ بند کر دے۔ جہاں پر آپ کو اپنی روح کا سکون ملے، ٹھہریں، وہی آپ کا گھر ہے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ عاشق کے عشق کو دلائل سے نہیں بلکہ اس کے آثار اور حالات سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ عاشق کے چہرے کی زردی اور آنسو دلیل ہوتے ہیں۔ صحیح بات گو اچھی ہوتی ہے لیکن اکثر کڑوی لگتی ہے۔
آپ کا دل جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے اس دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے۔ اے خدا مجھ پر رحم کر کہ میں پریشان حال پھرتا ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اور اپنے اس حال زر کی وجہ سے ہی گردش میں ہوں۔ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اپنی عقل کو اپنے مرشد کی عقل سے وابستہ کر دے اور ہر بات میں اس سے مشورہ کر لے۔ دل کی زری سے عاشقی ظاہر ہے، دل کی بیماری کے برابر کوئی بیماری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وفاداری سے تو نے آنکھ بند کر لی، تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو نے نہیں سنا ہے۔ اگر دل کی موت واقع ہوتی ہے تو جان لیجئے کہ قاتل کا کوئی بہت قریبی تھا۔ یہ بات جان لیجئے کہ آپ کا درد ایک دن آپ کا علاج بن جائے گا۔ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم کتنی بار میرے خیال میں آئے تو میں کہوں گا فقط ایک بار، کیونکہ تم آئے اور پھر دوبارہ میرے پاس سے گئے ہی نہیں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میرا دل مٹی کا ہے تو وہ مجھ پر ہنسا، کیونکہ اس کا دل لوہے کا ہے۔ عنقریب بارش ہوگی، میرا دل پھول بن جائے گا اور اس کے دل کو زنگ لگ جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کو عاجزی کے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اس زمین سے جنت کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا نور ولی اللہ میں ظاہر ہوتا ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا، مگر شرط ہے کہ تو صاحب دل ہو۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ تمہیں برکت دیتی ہے، تاریکی تمہاری شمع ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ تمہارے جسم ابھی زہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویے رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔